سے چند باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اس میں سے چند مختصر باتیں میں عرض کر دوں۔ ایک تو یہ فرمایا کہ اعلنوا بالنکاح، کہ نکاح کا اعلان کرو، وجعلوہ فی المساجد، اور نکاح مسجدوں کے اندر کیا کرو۔ یہ آج جس طرح نکاح مسجد کے اندر ہو رہا ہے، ویسے ہمارے یہاں کچھ عرصے سے رواج یہ ہو گیا کہ نکاح شادی ہالوں میں ہوتے، تو بہتر یہ ہے کہ نکاح کو مسجد کے اندر کیا جائے تاکہ اس کے عبادت ہونے کا جو پہلو ہے وہ اس کے اندر ضرور اجاگر ہو اور اس کے اندر وہ زندہ ہو۔ اس سے انسان کو بھی احساس ہو کہ یہ ایک انسان کی ایک صرف ایک سماجی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ ایک عبادت ہے۔ ہمارے ہاں جو خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے اس میں قرآن پاک کی 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور کچھ احادیث پڑھی جاتی ہیں۔ ان تینوں آیتوں کا جو مرکزی مضمون ہے وہ ایک جیسا ہے۔ علماء نے اس پہ بات کی ہے کہ آخر پورے قرآن پاک سے ان 3 آیتوں کا انتخاب کیوں ہوا ہے خطبہ نکاح کے اندر، مسنون خطبہ نکاح میں پڑھنے کے لیے۔ ان تینوں آیتوں کے اندر تقوی کی بات ہے، اور گویا کہ اس موقع کے اوپر تقوی کی آیات کو پڑھ کر ایک نئی زندگی شروع کرنے والے دونوں افراد اور ایک نئے بندھن میں بندھنے والے دونوں خاندانوں کو یہ تلقین کیا جا رہا ہوتا ہے کہ چونکہ ان کی 2 خاندان بھی آپس میں ایک نئے رشتے میں جڑتے ہیں اور 2 افراد بھی آپس میں ایک نئے رشتے میں جڑتے ہیں، تو یہ جو زندگی کا نیا سفر ہے یہ ان کے لیے بہت آسان ہوگا اگر تقوی پیش نظر ہوگا۔ تقوی اللہ جل شانہ سے ڈرنے کو کہتے ہیں اور اللہ جل شانہ کا لحاظ کرنے کو کہتے ہیں، اسی لیے کہ چونکہ یہ رشتہ، یہ جو نیا رشتہ قائم ہوتا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر ہوتا ہے، اور اس میں آیات کا پڑھا جانا، اور پھر جو ہم لوگ ایجاب و قبول کراتے ہیں جو نکاح کا سب سے اہم ترین فریضہ ہے، اس کے اندر بھی یہ کہتے ہیں کہ شریعت محمدی کے مطابق ایجاب و قبول جب ہوتا ہے، جو اصل نکاح ہے جس کے اوپر پورا کا پورا مدار ہے، تو گویا اللہ اور اس کے رسول کے نام پر جب ایک رشتہ قائم ہو رہا ہو تو اس میں اگر تقوی پیش نظر رہے تو ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض کی ادائیگی ساری زندگی کے لیے آسان ہوتی ہے۔ دوسرا یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو اختیاری رشتہ ہوتا ہے، یہ 2 گھرانے اور 2 افراد اپنے اختیار سے قائم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے جتنے رشتے، بیشتر رشتے ہوتے ہیں آپ دیکھیں تو وہ غیر اختیاری ہیں۔ مثلا اپنے والدین کا انتخاب کوئی اختیاری نہیں ہوتا، بہن بھائیوں کا انتخاب کوئی اختیاری نہیں ہوتا، خالائیں، پھوپھیاں، چچا، ماموں، خالہ زاد، پھوپھی زاد، یہ جتنے بھی رشتے ہیں یہ کوئی انسان کا اپنے اختیار سے نہیں منتخب کرتا کہ فلانا میری بھائی ہوگا اور فلانا میری بہن ہوگی، وہ اللہ جل شانہ کی جانب سے ہوتا ہے۔ نکاح ایک ایسا رشتہ ہے جو انسان اپنے اختیار سے جس کو طے کیا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں 3 باتیں صرف اختصار کے ساتھ عرض کر دوں، پھر انشاءاللہ نکاح پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لوگ 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں، کہ جب نکاح کیا جاتا ہے تو اس میں 4 چیزیں پیش نظر ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ بعض اوقات حسب نسب کی وجہ سے، خاندان برادری کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، جس طرح ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، بعض لوگ اس بات کا بڑا اہتمام کرتے ہیں کہ ہم فلانی برادری سے باہر نکاح نہیں کرتے، یا ایک برادری کے لوگ آپس کے اندر کرتے ہیں، تو ایک بعض حسب اس کو کہتے ہیں کہ حسب نسب کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ یا بعض اوقات نکاح کیا جاتا ہے تو اس کے اندر مال پیش نظر ہوتا ہے، کسی ایک فریق کے ذہن کے اندر بھی آ سکتا ہے، یا بعض لوگوں نے رشتے کے لیے ایک معیار رکھا ہوا ہوتا ہے کہ ہم اتنے مالدار لوگوں کے ساتھ ہی رشتہ کریں گے اور اس سے کم کے ساتھ نہیں کریں گے۔ اور تیسرا ایک معیار نکاح کے اندر جو رکھا جاتا ہے وہ جمال یا خوبصورتی بعض اوقات رکھی جاتی ہے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم اس قسم کی جب رشتہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں تو خوبصورتی کو معیار بنا کے رشتہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ اور چوتھا معیار وہ دین کا معیار ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں ان 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح ہوتے ہیں، تم جب نکاح کرو تو دین کو پیش نظر رکھو، یعنی دین کو معیار بناؤ، نئی رشتہ داریاں قائم کرنے کے اندر، نئے لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات قائم کرنے میں اگر دین کو معیار بناؤ گے، دین کی بنیاد پر رشتے کرو گے، ایک دوسرے کی دینی حالت کو دیکھتے ہوئے رشتے کرو گے، وہ رشتہ زیادہ بابرکت ہوگا۔ یہ نکاح سے پہلے کہنے کی اور دیکھنے کی ایک چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ نکاح کے موقع کے جو احکامات ہیں، یعنی نکاح سے پہلے تو یہ کہ دین کی بنیاد پر، نکاح کے موقع کے احکامات کے اندر ایک یہ ہے کہ نکاح کے بارے میں بہت تلقین آئی ہے، اور آپ نے خود اس سنت کو اور حضرات صحابہ نے بار بار کر کے دکھایا ہے کہ نکاح کے اندر، شادی میں، نکاح سے مراد یہ پوری شادی کی تقریب ہے کہ اس کے اندر سادگی انتہائی مطلوب ہے۔ ہم نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہماری شادیوں میں
دیگر قوموں کے اور دیگر تہذیبوں کے رسوم و رواج داخل ہوتے چلے گئے، اور اب اس کو پہچاننا بھی مشکل ہے کہ کون سی رسم ہم نے کس سے لی ہے. ہمارے یہاں کون سی چیز ہندوؤں سے آئی ہے، کون سی چیز سکھوں سے آئی ہے، کون سی چیز عیسائیوں سے آئی ہے، جتنے دیگر مذاہب تھے. تو وہ جو ایک اسلامی شادی تھی جس کے اندر بے انتہا سادگی تھی، جس کے اندر کسی قسم کے اخراجات نہیں تھے، جس میں کسی قسم کا بوجھ نہیں تھا، نہ لڑکی والوں پر تھا نہ لڑکے والوں پر تھا، اس کی جو ضروریات ہیں وہ صرف اتنا ہے کہ ایک مہر کا کہا گیا کہ ایک مہر رکھا جائے، اس کے حق مہر جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، اور وہ بھی اپنی توفیق اور اپنی استطاعت کے مطابق. اس کے اندر بھی یہ اجازت دی گئی ہے کہ اگر چاہیں تو موقع کے اوپر اس کی ادائیگی کریں جس کو مہر مؤجل کہتے ہیں، چاہیں تو اس کو مہر جس کو مہر معجل کہتے ہیں جو موقع پر ہوتا ہے، اور چاہیں تو اس کو مؤخر کر دیں، عند طلب کر دیں، جس وقت وہ مانگے تو اس وقت دے دیں، اس کو مہر معجل کہتے ہیں. یعنی مہر کو بھی فوری طور پر دینا جو ہے ضروری قرار نہیں دیا گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام میں جلدی شادی کرنے کے رجحان کی بہت زیادہ ترغیب آئی ہے، اور جلدی شادیاں اور آسان شادیاں اسی وقت ہو سکتی ہیں جب اس سے رسوم و رواج کو نکال دیا جائے. جب رسم و رواج اس کے اندر آ جاتے ہیں تو شادیوں کے اندر تاخیر ہوتی رہتی ہے اور لیٹ ہوتی رہتی ہیں. والدین کو یہ حکم ہے کہ اولاد کے بالغ ہونے کے بعد اس کی شادی کے اندر اجلت کریں، جتنی جلدی ہو سکے ان کی شادیاں کر دیں. تو اس میں سادگی کا ہمیں حکم دیا گیا جو ہم سے آہستہ آہستہ نکلتا جا رہا ہے، اور بلکہ نکل گیا ہے بہت عرصے سے. اور اس میں اتنی چیزیں داخل ہو گئی ہیں کہ وہ صرف رسومات ہی نہیں رہی بلکہ وہ بہت خرافات کی حد تک چیزیں اس کے اندر جا چکی ہیں. اس میں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے. ایک اسلامی شادی کے اندر ایک چیز تو نکاح کی تقریب ہے جو اسی طرح مسجد کے اندر ہونی چاہیے. اس کے بعد اگر کوئی بات رہ جاتی ہے تو دو چیزیں اصولاً رہ جاتی ہیں. ایک کو رخصتی کہتے ہیں. رخصتی کوئی ایسا فنکشن نہیں ہے جس کو ہم نے بنا دیا ہے. اس میں صرف لڑکی کا اپنے گھر سے نکاح کے بعد اپنے شوہر کے گھر میں آنے کا ایک سفر ہے. یہ سفر بہت لمبا چوڑا کر دیا گیا ہے. اس میں کوئی تفصیلات نہیں ہے، اس کے اندر کسی قسم کی اور چیزیں نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک صحابیہ ایک خاتون کے ساتھ ان کے گھر بھجوا دیا تھا، کیونکہ وہ ایک ہی جگہ تھی، ایک ہی محلہ تھا، گھر جڑے ہوئے تھے، قریب تھے آپس کے اندر. تو اس کے اندر نہ کوئی صحابہ کی بارات گئی تھی اور نہ وہ حضرت فاطمہ الزہرا کو لے کر آئے تھے. نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 یا 11 نکاح فرمائے. کسی بھی نکاح کے اندر آپ یہ چیزیں آپ کی نظر نہیں آتی کہ صحابہ نے، آپ سوچیں اگر حضور کا نکاح ہو تو صحابہ کی خوشی کا کیا عالم ہوگا. لیکن کوئی تقریب ایسی جو اضافی سوائے ولیمے کے اور یہ نکاح جو پڑھا جاتا ہے، تو اس میں ایک رخصتی رہ جاتی ہے. دوسری چیز ولیمہ ہے. ولیمہ سنت ہے، مسنون ہے، اور ایک آدمی لیکن صاحب استطاعت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کر سکو تو ولی اولم ولو بشاتن، اگر تم کر سکو تو ولیمہ کر لو، چاہے بے شک ایک بکری کا بچہ اس میں ذبح کر لو آپ. یعنی اتنا مختصر سا ولیمہ اگر کر سکو تو کرو، نہ کر سکو تو ولیمہ بھی انسان کے اوپر ضروری نہیں ہے. تو یہ کل نکاح ہے. اس کے علاوہ اس میں جو کچھ ہم لوگ دیکھتے ہیں اس کا کوئی تعلق ہماری مذہبی تعلیمات کے ساتھ نہیں ہے. یہ ہمارے علاقائی رسوم ہیں، ہمارے رواج ہیں جو ہم نے، جس کی بڑی تعداد وہ ہے جو ہم نے ہندوؤں سے لیا، چونکہ ہم اکٹھے رہتے تھے آج سے 60-70 سال پہلے انہی علاقوں میں وہ رہتے تھے. تو جیسے ان کی شادیاں ہوتی تھیں ان کو دیکھ کر ہم نے بھی ان کی طرح شادیاں کرنی شروع کر دیں. تو اس کے اندر یہ ساری چیزیں داخل ہوتی گئیں اور مزید ہو رہی ہیں. ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کے اندر مزید اضافے، مزید تفصیلات، مزید اخراجات وہ اس کے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اس میں ہمیں واپس کوشش کرنی چاہیے، خاص طور پر جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دین کے ساتھ تعلق نصیب کیا، کہ وہ اس میں سادگی کو رواج دیں. لوگوں کی تان تشنی کی پرواہ نہ کریں. لوگ کبھی بھی خوش نہیں ہوتے، چاہے آپ 10,000 لوگوں کو بلا لیں یا آپ 10 لوگوں کو بلائیں. لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جتنی بھی کوشش کی جائے آخر میں آپ کو بہت کم ایسا ملے گا. آپ بڑی سے بڑی شادی دیکھ لیں، تجربہ اپنا دیکھیں جس میں ہزاروں لوگوں کو بلایا گیا ہو، آپ دیکھیں اس کے اندر پھر بھی ناراضگیاں رہ جاتی ہیں اور زیادہ رہ جاتی ہیں. اور اگر آپ ایک سادہ سی شادی کر لیں تو کوئی بھی ناراض نہیں ہے، ہر ایک کو پتہ ہے کہ بس سادگی کے ساتھ کی گئی ہے شریعت کے مطابق. اور شریعت کے مطابق شادی صاحب حیثیت لوگوں کو کرنی چاہیے. ہمارے گاؤں کے اندر ایک بڑھیا تھی، اس کا ایک ہی بیٹا تھا، تو ایک غریب سی بڑھیا تھی. تو کسی نے اس سے پوچھا کہ بی بی شادی کیسے کرو گی بیٹی کی؟ تو کہنے لگی اگر پیسے ہوئے تو اچھے طریقے سے کروں گی، نہیں تو پھر شریعت پہ کروں گی. تو اس طرح شریعت پر نہیں کرنی چاہیے. اگر پیسے ہوں تو کہتی کہ پیسے ہوں تو پھر ٹھیک طریقے سے کروں گی، اور نہ ہوئے تو پھر شریعت پہ کر لوں گی. تو یہ ایسی مجبوری کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، یہ اختیاری معاملہ ہے. صاحب حیثیت لوگوں کو، اچھے خاندانی لوگوں کو، بڑی بڑی برادریوں والوں کو، ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنی شادیوں کو سادہ کر کے دکھائیں لوگوں کو.
کہ ہم لوگوں کے سارا کچھ ہونے کے باوجود ہم لوگوں کے یہاں شادیاں جو ہیں وہ سادہ، اور الحمدللہ اس کا اللہ کے فضل و کرم سے رواج پڑ رہا ہے، اور بڑے بڑے ہم نے دیکھا ہے صاحب حیثیت لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنی شادیوں کے اندر کوشش اس بات کی ہے کہ خرافات کو بالکل ختم کر کے صرف ایک ولیمے کی تقریب، یعنی ایک ولیمے کا کھانا اس کے اندر ہوتا ہے، وہ اپنی حیثیت کے مطابق لوگ کھلاتے ہیں جتنے لوگوں کو بلا سکتے ہیں. تو اس میں سادگی بہر صورت مطلوب ہے، رسومات سے اس کے اندر اجتناب کرنا چاہیے. تیسری چیز کا تعلق شادی کے بعد کے ساتھ، اور وہ میں نے جس طرح شروع کے اندر عرض کیا کہ اس میں کہا گیا ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض کی ادائیگی کرنی چاہیے. جس پر جو فرائض شریعت نے ڈالے ہیں، جو حقوق ڈالے ہیں، اس کی پاسداری کا عہد کرنا چاہیے، اس کی پاسداری کا عزم کرنا چاہیے، اس سے خیال ہونا چاہیے. اس میں دونوں خاندانوں کے بھی آپس کے مراسم ہیں، دونوں افراد کے بھی. شریعت نے دونوں کا رول بہت واضح طور پہ ڈیفائن کر دیا کہ یہ مرد ہے، یہ اس کے ذمہ یہ چیزیں، یہ عورت ہے، اس کے ذمہ یہ چیزیں. مسائل اس وقت پیدا ہوں گے جب اس رول کو صحیح طریقے سے کوئی ادا نہ کرے. مردوں کو جو مرد کے ذمہ جو کام ہے، جو ذمہ داریاں ہیں، جو اس سے جو توقعات ہیں وہ اس کو بتا دی گئی ہیں، اور خاتون سے جو توقعات ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں، جو اس کا کردار ہے وہ اس کو بتا دیا گیا ہے. اس میں کسی چیز میں کوئی ابہام نہیں چھوڑا گیا. اسی لیے اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اس کام کا آغاز کریں گے تو آگے چل کر یہ بابرکت بھی ہوگا. نکاح کی دعاؤں کے اندر جو آتا ہے اس میں اس کا برکت کے ساتھ بہت بڑا تعلق ہے. بعض نکاح اللہ جل شانہ اتنے بابرکت فرماتے ہیں کہ اس کے نتیجے کے اس کے بہت شاندار ثمرات اور اثرات سامنے آتے ہیں. لوگوں کے درمیان آپس میں محبت کے اعتبار سے، جوڑ کے اعتبار سے، نئی رشتہ داریاں جو قائم ہوتی ہیں اس میں ایک بڑا بہترین طریقے کے ساتھ قائم ہوتی ہیں، اور آگے بھی اس کی برکات چلتی رہتی ہیں. اور وہ اسی وقت ہوگا جب اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پامال نہ کیا جائے، اس کا بہر صورت اس کے اندر لحاظ رکھا جائے. ہمیں یہ میں جہاں پر بھی میں نکاح پڑھاتا ہوں تو میں لوگوں کو یہ ترغیب ضرور دیتا ہوں اور اس بات پر ضرور کہتا ہوں کہ ہمیں معاشرے کے کچھ اطوار، کچھ چال چلن، کچھ طور طریقے تبدیل کرنے میں کسی نہ کسی درجے کے اندر اپنا کردار ضرور ادا کرنا چاہیے. اپنے آپ کو مکمل طور پہ معاشرے کے رسم و رواج کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑ دینا چاہیے کہ ہم تو بالکل ہی بے بس ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے ہاں تو یہ ضرور ہوتا ہے، ہمارے ہاں تو یہ نہ ہو تو لوگ یہ کہتے ہیں، ہمارے ہاں یہ نہ ہو تو یہ کہتے ہیں. اس کی بجائے ہمیں کچھ چیزوں کے اوپر ضرور سٹینڈ لینا چاہیے، اور جو شریعتی چیزیں ہوں، اور جو بالکل ناجائز اور خرافات کے درجے کی جو چیزیں ہیں اس کو کسی بھی صورت میں اپنی تقریبات کا حصہ نہیں بننے دینا چاہیے. مجھے ان سے دانیال ملک صاحب سے بڑی محبت بھی ہے، بڑا ان کے ساتھ تعلق بھی ہے. یہ ہمارے پاس ان ویکینڈ کورسز کے اندر آتے بھی ہیں، اور میں ان کے ہاں گیا بھی ہوں. ان کو یہیں کے مقامی رہنے والے ہیں، اسلام آباد کے. تو ان کے مسجد کے اندر ہی میرا جانا ہوا ہے، یہاں سامنے ان کا جہاں پر گاؤں ہے. تو یہ ماشاءاللہ میرے لیے خود بھی خوشی کی بات ہے آج ان کا نکاح یہاں پر. میں نے ان سے کہا تھا کہ ادھر، حالانکہ ان کا اپنا بہت بڑا خاندان یہاں پر آباد ہے، بہت بڑی برادری ہے ان کی، لیکن میں نے سے کہا تھا کہ میری سہولت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے نکاح اپنا یہاں پر لے کر آئے ہیں اس مسجد کے اندر، کہ مجھے تکلیف نہ ہو وہاں جانے کی اور وقت نہ لگے. اللہ جل شانہ ان کو اس پہ جزائے خیر عطا فرمائے. یہ جہاں بھی بلاتے مجھے جانا پڑتا، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے سہولت کا لحاظ کیا، کہتے ہیں کہ ہم وہیں پر ہم آ جائیں گے تاکہ آپ کو مشکل نہ ہو. تو اللہ پاک اس پہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. مہر کی رقم نہیں لکھی، مہر نہیں لکھا. 5 تولے سونا. جی کوئی قلم ہے کسی کے پاس؟ 5 تولے سونا مؤجل ہے، مؤجل زیورات کی شکل میں. کون ہے دلہن کی طرف سے؟ قاسم صاحب. آپ ٹھیک. قاسم صاحب آپ ہیں؟ جی ٹھیک. اجازت تو لے لی ہوگی آپ نے بچی سے؟ ٹھیک. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم: النكاح سنتي، وفي رواية: ومن رغب عن سنتي فليس مني. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، أو كما قال عليه الصلاة والتسلیم. جی محمد قاسم صاحب، آپ نے اپنی صاحبزادی ثنا قاسم صاحبہ کو بمطابق شریعت محمدی 5 تولے سونا زیورات کی شکل میں جو مہر معجل ہے، اس مہر کے عوض میں جناب دانیال ملک صاحب کے نکاح میں دے دیا. آپ کہہ دیں کہ میں نے دے دیا. جی دانیال ملک صاحب، آپ نے ثنا قاسم صاحبہ جو صاحبزادی ہیں محمد قاسم صاحب کی، ان کو بمطابق شریعت محمدی 5 تولے سونا جو زیورات کی شکل میں ہے، اس مہر معجل کے عوض میں اپنے نکاح میں قبول کیا. دعا کریں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا اللہ یا ارحم الراحمین، نکاح جو بھی پڑھا گیا، یا اللہ اس نکاح کی خیریں اور برکتیں دونوں خاندانوں کو عطا فرما. یا اللہ یہ 2 خاندان نئے رشتے کے اندر بندے ہیں، اس رشتے کو ان کے لیے انتہائی برکت اور سعادت کا باعث بنا دے. ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. ایک دوسرے کے دلوں کے اندر محبت اور مودت پیدا فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی عبادت کے ساتھ جتنی سعادتوں کو جوڑا ہے، جتنی بھلائیوں اور جتنی خیروں کو جوڑا ہے، یا اللہ وہ ان دونوں کو عطا فرما. یا اللہ حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما، شریروں کے شر سے حفاظت فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین فتنہ پردازوں کے فتنوں سے حفاظت فرما. ہر طرف سے دونوں خاندانوں کی بھی حفاظت فرما، دونوں افراد کی بھی حفاظت فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین اپنی آئندہ زندگی کو جو آج سے ایک نئی زندگی شروع ہو رہی ہے، اس کو تقوی کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمارے پورے معاشرے میں جو نکاح کی عبادت کے اندر جن رسومات کا اور جن خرافات کا یا اللہ جو امتزاج ہو چلا ہے، اس کو دوبارہ اسلامی رواج کو ہمارے ہیں یا اللہ قائم و دائم فرما دے. اسلامی طریقوں سے اپنی شادیاں اور اپنی غمیاں کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام ہر قسم کی خیر و برکت کو وافر طریقے سے ان کو عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.